مزمل پہلے میں یہ ایک ایشو چل رہا ہے یہاں پہ کہ آج SIFC کی جو میٹنگ تھی اس میں KP کے چیف منسٹر صاحب کو ارمین گنڈاپور کو نہیں بلایا گیا، تو کیا سٹوری ہے، کیا ریزنز کیا آپ کو سمجھ آ رہے ہیں اس کے؟ اچھا جی، سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ میں آپ کے لیے مشکلات نہیں کھڑی کرنا چاہتا، وہ جو حق عزت کا اور وہ جو قانون میں پیمرا کے آئے ہیں تو ہم بات کر سکتے ہیں، آپ کے لیے پریشانی ہوگی؟ نہیں، وہ اس کو ہم نے اچھا کیا آپ نے یاد کرا دیا ہے کہ ہم نے جو ہے ابھی چیلنج اس کو 3 اس نے کیا ہوا ہے، فی الحال وہ ایگزسٹ کرتا ہے اور آج بھی انہوں نے کافی ٹی وی چینلز کو ٹکر چلانے پہ بھی وہ کی، وہ ایک مذاق خیز قسم کا نوٹیفیکیشن ہے، کل تک جو وہ ہو جائے گا، مگر آج انہوں نے ٹی وی چینلز کو ابھی جب تک وہ ہے سو ہے، اب کیا کریں، قانون ہے، تو اگر تو وہ قانون نہ ہوتا، فی الحال ان کا نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہے مگر کل تک وہ ہو جائے گا، تو ہم ہمارے پہ اگر چھوڑ دیتے کہ ہمارا تجربہ ہے کہ ہمیں وہ یہ بہانہ کیا گیا کہ جی انفلوئنس کرنے کا، ہمیں پتہ ہے کہ کیا انفلوئنس کرنا ہے، اور عدالتیں بیٹھی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز لگے کہ ہمارے کامنٹس کے ساتھ فیئر کامنٹ نہیں ہے اور ہم انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو عدالتیں نوٹس لیتی ہیں، پیمرا کو لینے کی کیا ضرورت ہے، پر ابھی وہ ایگزسٹ کرتا ہے، پلیز جاری رکھیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے کہ SIFC ایک ابھی ادارہ تو نہیں، ایک فورم بنایا گیا تھا جو ملک میں سرمایہ کاری کو فیسیلیٹیٹ کرتا، اور ایک یہ نیشنل لیول کا فورم تھا، اور آج ایک جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی ہمارے لیے تو قابل افسوس بولیں گے، ہم صدمہ نہیں بولیں گے، قابل افسوس بولیں گے، صدمہ تو یہ بولنے کے قابل بھی نہیں ہے، ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا، نوٹیفیکیشن جو میٹنگ جو ہے شہباز صاحب جو ہے کال کی انہوں نے SIFC اپیکس کمیٹی کی اپنی کی، تو وہ ہفتے والے دن ہے، تو اس میں انہوں نے اپنے تمام وزراء کے علاوہ 3 وزیر اعلیٰ کو انوائٹ کیا اور KP کے وزیر اعلیٰ کو نہیں انوائٹ کیا، اور KP کے نیچے چیف سیکرٹری کو انوائٹ کر دیا، تو انہوں نے ایک طریقے سے جو ایک پاکستان کے لیول کی ایک فورم بنا تھا جس کا وہ بڑے کریڈٹ لیتے تھے، انہوں نے دنیا کو پیغام دے دیا کہ یہ پاکستان لیول کا نہیں ہے، وہ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو SIFC نے جو پاکستان کی پہلی IT سٹی کا جو معاہدہ ہوا ہے SIFC کا، وہ KP سے ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ ہاٹ آئٹم ہے جس میں سیاحت، جس میں سعودی عرب وغیرہ بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں، ٹھنڈیانی کی جگہ، اور یہ ساری جو KP حکومت ڈیولپ کر رہی ہے، وہ سارے کے سارے اچھے ایسیٹس، مائننگ کے ایسیٹس جس کی بار بار ذکر کیا جاتا ہے، وہ تمام کے تمام KP کے پورٹ فولیو میں، اور آپ نے KP کی قیادت کو ہی مائنس کر دیا۔ اب وہ کس کے پریشر میں کیا یا پریشانی میں کر دیا، کیا کیا، لیکن ایک طریقے سے انہوں نے SIFC کو، جسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک اس کو ایک طریقے سے ختم کر دیا، اس کی اہمیت کو، جب یہ انہوں نے نہ بلا کے، اور اس کو بھی سیاست کی نظر کر دیا، جس طرح باقی پورے ملک کے اداروں کو اس کی ویلیو کو انڈرمائن کر دیا، لیٹس سے دیٹ۔ جی بالکل، اس کو بالکل آلریڈی آج کی دیکھیں کتنی بڑی ہیڈ لائن ہے، شرمندگی کی بات ہے ان کے لیے۔ 76 سال کی تاریخ میں 50 سال کا آج لو انویسٹمنٹ کا پاکستان کا ریکارڈ اس سال کا ٹوٹ گیا ہے۔ 1973 میں آخری دفعہ اتنی لو انویسٹمنٹ کی GDP آئی تھی جو آج آئی ہے، اور آلریڈی انویسٹمنٹ ہے نہیں آپ کے پاس، آپ پوری دنیا گھومے جا رہے ہیں، آج بھی آپ یہی کے چکر میں گئے ہوئے ہیں، بیچ میں کہہ رہے تھے ادھر سے اتنے ارب ڈالر آ جائیں گے، جب پچھلی حکومت تھی یہاں سے آ جائیں گے، $1 نہیں لے کر آ سکے، اور اس کے بعد ایک جگہ سے اگر شاید ابھی تو یہ ادارہ کوئی بنے تو 1.5 سال ہو گیا ہے، ابھی تو مٹیریل امپیکٹ سامنے نہیں آیا تھا، لیکن مٹیریل امپیکٹ آنے سے پہلے انہوں نے جو ہے نا آج قدر لگا دی اس پہ۔ میں آپ سے پوچھوں گا، کل KP کا بجٹ ہے اور آپ اکانومسٹ ہیں، آپ اس کے اندر آئی ایم شور بزی ہوں گے، مگر اس سے پہلے میں تھوڑا سا وفاق کے بجٹ کے اوپر بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے بہت زیادہ کانفیڈنٹ نظر آتی ہے کہ آج بہت زیادہ اس کو فلیش کیا گیا کہ $10 بلین کی جو کمٹمنٹ UAE سے بھی آ گئی، اس طرح ہی ہمیں چین اور سعودی عربیہ کے متعلق بھی بہت زیادہ پازیٹیو قسم کی بتائی جاتی ہیں کہ جی وہاں سے بھی آ رہی، اور بجٹ کے متعلق بھی ان کا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا تاریخ
تاریخی بجٹ ہوگا جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آئی ایم ایف کی اتنی اسٹرینجنٹ قسم کی سخت قسم کی شرائط ہیں کہ ہر ٹرانش کے اوپر وہ ABCD کرنا پڑے گا اور وہ ڈائریکٹلی جو ہیں سبسڈیز ختم کرنے کے لیے متعلق اور گیس اور بجلی کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں مہنگی ہونے جا رہی ہیں. تو یہ ان کا یہ کانفیڈنس ہیوبرس کس وجہ سے ہے؟ کانفیڈنس اگر ان کے اندر ہوتا تو میں بھی جو ہے آپ کی طرح جو ہے ان کی تعریف کر رہا ہوتا. ان کا تو کانفیڈنس جو ہے ان بیچارے کے تو کانفیڈنس نامی چیز ہی نہیں ہے. آپ کے سامنے ان کے 2 پچھلے بجٹ ہے. پچھلا بجٹ بھی جو ہے شہباز صاحب نے دیا تھا اور اس سے پچھلا بجٹ بھی شہباز صاحب نے دیا تھا. آپ اپنی ریسرچ ٹیم کو بولیں کہ جو بجٹ میں انہوں نے اعلانات کیے تھے دونوں بجٹ میں اس میں سے کوئی ایک بھی جسے کہتے ہیں ہدف کو حاصل کر دیا ہو تو جو ہے نا آپ جو سزا دیں گے میں اس کی لے لوں گا. تو یہ اعلانات کے حد تک والی پارٹیاں اور کمیٹیاں بنانے والی ابھی تک تو میں جب سے 2 سال سے دیکھ رہا ہوں 6 انہوں نے اکنامک ایڈوائزری کونسل بنا چکے ہیں. ہر 2 مہینے بعد ایک نئی ایڈوائزری پھر بنایا جس میں کریم صاحب کا بھی نام ڈالا ہے انہوں نے. اور اس کا کمیٹی بنانے کے بعد پہلا اجلاس تک نہیں ہوتا آج تک. آپ کو یاد ہوگا حکومت آتے انہوں نے آسٹیریٹی کمیٹی بنائی تھی جس میں ہمارے دوست فروخ صاحب بھی تھے تو وہ بھی اس کا ایک اجلاس نہیں ہوا. تو سر ان کے اعلانات سے نہ جائیں. انہوں نے تو اعلانات 2-2.5 سال سے کر رہے ہیں. یہ بتائیں ان اعلانات میں سے آج تک کون سی چیز پائے تکمیل تک پہنچی ہے؟ تو ابھی وہ وہاں جا کے $10 ارب کا اعلان ہو گیا ہے. اب وہ کس چیز میں آئیں گے پیسے؟ مطلب یہ بتائیں کب آئیں گے, کیا چیز خریدنے جا رہے ہیں وہ؟ اس دفعہ آپ نے ایک اور چیز دیکھی, سعودی عرب اور UAE دونوں جو ہیں ڈپازٹ کی بات بھی نہیں کر رہے. حالانکہ یہ آتے انہوں نے کہا تھا $3 ارب کا ڈپازٹ آ رہا ہے, نیا $3 ارب کا ڈپازٹ آ رہا ہے. اب وہ ڈپازٹ بھی نہیں مل رہے. پھر وہ جب سے حکومت آئی ہے فیز 2 کی بات جب اپریل 2022 میں آئے تھے بڑا اعلان کیا تھا شہباز صاحب کی بڑی پہنچ ہے, بڑی عزت ہے چائنا میں, اور سی پیک جو ہے عمران خان کے دور میں سی پیک فیز 2 شروع نہیں ہوا. آج 2 سال ہو گئے سی پیک فیز 2 کی جو ہے نا ابھی تک میٹنگ میں ایک روپے کا انویسٹمنٹ نہیں ہوئی, بلکہ چین نے قطر نے تو اپنے پیسے پروفٹ جو ہے بول دیے کہ واپس کریں. ابھی قطر کی بھی آپ نے خبر پڑی ہوگی $0.5 ارب کی, اور چین بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے اتنے پیسے آپ نے ادائیگیاں کرنی ہے, پہلے ادائیگیاں کریں. تو میں تو جس دن یہ آ جائے گی تو اس وقت تک یہ تو ٹائم گین کرتے رہتے ہیں, باقی کچھ بھی نہیں. آپ کو یاد ہوگا جب پچھلے سال SIFC بنی تھی تو کہہ رہے تھے $6,000 ارب کی تو ہمارے پاس صرف مٹی ہے, جو مصدق ملک کے ساکھدار اور وزیر اعظم نے پھر اس کو $3,000 ارب کر دیا تھا. آپ 3,000 چھوڑیں, 3 ارب ہی لا دیں, ہم آپ کی جو ہے نا بڑے شکر گزار ہوں گے. جی میں اب KP کے کل بجٹ کے متعلق کروں گا کہ جو اس وقت ایک بڑی ایڈورس ریلیشن شپ نظر آ رہی ہے فاق کے اور KP کے درمیان میں, اور وہ پہلے ہی جو ایکس فاٹا کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے جب وہ بنایا گیا تھا, ان کو مرج کیا گیا تھا, تو وہ پہلے ہی وہ تقریباً انکار ہی ہو چکا ہے فاق کی طرف سے, اور باقی صوبوں نے بھی وہ پیسے ان کو نہیں دیے. تو ویسے بھی آپ کی شکایتیں میں سنتا رہتا ہوں KP کی طرف سے کہ جی ان کے فنڈز آپ کو جو ڈیو تھے اور بھی نہیں مل رہے. ان کانسٹینٹس میں کیا چمتکار آپ دکھا سکتے ہیں KP کے عوام کو؟ دیکھیے جی, اب ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو آٹونومس کر دیا تھا, آٹونومی دے دی تھی, لیکن ابھی تک صوبے جو ہیں اپنی آٹونومی جو ہے ابھی بھی وہ وفاق کی طرف دیکھتے ہیں. وہ پتہ نہیں وہ کیا بجٹ دیں گے, اس کے بعد سب انتظار کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں متین صاحب, عامر متین صاحب, کہ 7 جون کی ابھی ڈیٹ آ رہی ہے, ابھی تک وفاق کو یہی نہیں پتا کہ انہوں نے بجٹ کب دینا ہے. ابھی تک وہ IMF کی جو ہے نا ساتھ ہی بات چیت کر رہے ہیں. اب 7 جون کو یہ بجٹ دیتے ہیں. 7 جون کے بعد اگر ہماری باری آتی ہے 10-12 جون کو, 13 جون کو, تو 17-18 سے تو عید کی چھٹیاں ہو جائیں گی. تو پھر ہم بجٹ پہ بحث کب کرائیں گے؟ تو ہماری تیاری ہو گئی ہے. یہ کوئی ہم وفاق سے کسی صوبے سے ریس نہیں لگا رہے, ہماری تیاری ہو گئی ہے, ہمارے بجٹ مکمل ہو گیا. اور کل آپ دیکھیں گے کہ ایک تاریخی بجٹ ہوگا, ریفارمڈ بجٹ ہوگا, اپنا بجٹ ہوگا, جس میں جو ہے ہم ٹیکسز کی شرح کم کر کے ٹیکسز کے حجم کو بڑھانے جا رہے ہیں.